بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں، اور پیچھے سے خبریں کیا آ رہی ہیں، کیا چیزیں خبریں بن رہی ہیں یا کیا خبریں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج جو بڑی خبر بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موجودہ نظام کو شرم دلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، یہ ویسے تو انہی ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط بھی لکھا تھا مداخلت پر، لیکن اس کے بعد سے پھر اب کسی اور طرف جا رہے ہیں، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی آنے والے دور میں چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہوں۔ تو اب ایک درخواست جاتی ہے، درخواست ایک عام شہری کی طرف سے جاتی ہے کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے درمیان ازدواجی تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ان کو سہولت فراہم کی جائے کہ قانونی طور پر شاید 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور ان کو علیحدگی ملنے کی سہولت ہونی چاہیے۔ اب کہتے ہیں جی ڈیالہ جیل میں ایسی نہیں ہے سہولت یا کچھ بھی۔ اب اس درخواست کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے کہ توجہ ہٹ جائے جو کچھ عمران خان کہتا ہے، جو کچھ تحریک انصاف کرتی ہے، اور ایک مذاق ان کا بنایا جا سکے۔ اور اس طرح کا دیکھیں جی کس طرح کی درخواستیں جا رہی ہیں، او جی عمران خان اور اس کی اہلیہ ملیں گے، فلاں ہوگا، وہ کب مل رہے ہیں، کب نہیں مل رہے، کب ان کو اجازت ملی۔ یہ درخواست نہ تحریک انصاف کی طرف سے ہے، نہ عمران خان کی طرف سے، نہ بشریٰ بی بی کی طرف سے، یعنی میاں بیوی کی طرف سے یا ان کے خاندان کی طرف سے نہیں ہے۔ چلیں وہ چھوڑ دیجئے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ اول تو خود جو فریق ہو صرف وہی درخواست لا سکتا ہے، میاں بیوی اس طرح کی درخواست لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک کوئی اور شخص آ رہا ہے اور اتنی مذاق خیز ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چلو جی یہ آئے گا تو خبریں اس طرح کی بنیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، او میاں بیوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا۔ پھر جان بوجھ کر اس سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، وہ ٹاؤٹ جو حکومتی ٹاؤٹ ہیں، کہنے کو صحافی ہیں، وہ ہر وقت اس نظام کے حق میں بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان فلاں چیز لے گیا تھا، یہ تھا، اس سے کہیں رہا نہیں جا رہا، اس طرح کی باتیں کرنا اتنی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے، وکیل کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جج صاحب اب بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ جب درخواست لے کر جاتے ہیں تو آپ کو بنیادی چیز بتانا ہوتی ہے کہ جی میں درخواست کیوں لے کر آیا ہوں، میں کس طرح سے متاثر ہو رہا ہوں۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہے نہیں ہے، ایک کوئی بھی شخص جس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ تو جج صاحب نے پوچھ لیا، یہ ہوتا ہے نا پھر۔ تو جو درخواست گزارا ہے وہ تو آیا بھی نہیں، وہ غائب ہے، اور وکیل آ رہا ہے تو اس کی بھی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور وہ میڈیا سے بات بھی نہیں کرتا۔ جج صاحب پوچھتے ہیں اچھا یہ آپ تحریک انصاف سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں فالوور ہیں، یہ تحریک انصاف کے فالوور ہیں، عمران خان کے فالوور ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں جی جج صاحب بھی آپ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ممبر ہیں، تو کہہ رہے ہیں نہیں جی بس سپورٹر ہے۔ وکیل لڑکھڑاتے ہوئے کہتا ہے جی سپورٹر ہے۔ تو کوئی بھی سپورٹر، کروڑوں ان کے سپورٹر ہیں، کروڑوں ووٹر ہیں، اب جا کے درخواستیں دے دیں گے عمران خان کے بہاف پر، ان کی اہلیہ کے بہاف پر۔ یہ یہاں پر بے شرمی بے حیائی ہو رہی ہے، یہ بھی الٹی پڑنی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا وہ عدت کیس کا معاملہ تھا، آج کو ڈسکس کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوگا کہ توجہ ہٹا دیں جی 27 ستمبر سے۔ حال یہ ہے 27 ستمبر کو جلسے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف نے، عمران خان نے، اور وہ بھی پشاور میں، اور گرفتاریاں لاہور میں ہو رہی ہیں، پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے ان کا خوف، یہ عمران خان کا خوف، تحریک انصاف کا خوف، لوگوں کا خوف، عوام کا خوف، جلسے کا خوف کہ جلسہ نہ ہو جائے، لوگ نکل نہ جائیں، وہاں پر بھی حالات مشکل کریں۔ اور تو اور آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں یہاں سے لوگ نہ نکلیں، جلسہ وہاں ہے، یہاں سے نہ چلے جائیں، جتنا ہو سکے لوگوں کو گرفتار کر لو۔ رات کو بھی چادر چار دیوار کا تقدس پامال، چھاپے پر چھاپے، چھاپے پر چھاپے۔ کوئی بھی حکمران جو عوامی ہو، جس کی جڑیں عوام میں ہو، کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا عوام سے۔ یہاں تو ایک جلسہ ان سے نہیں برداشت ہو رہا کہ جی 27 کو جلسہ ہے۔ ابھی تو آپ 29 ستمبر کو دیکھیے گا، کشمیر ایکشن کمیٹی جس طرح سے انہوں نے نکلنا، ابھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے مل کر وہ کشمیر میں جلسہ رکھا تھا، اتنا مذاق اڑایا اس کا، اتنا مذاق اڑایا کہ ایسے لگ رہا تھا سٹیج پر لوگ زیادہ ہیں، جبکہ ساری پارٹیز مل گئی تھیں تحریک انصاف کے علاوہ۔ تو وہ کشمیر ایکشن کمیٹی، ان کے پورے مطالبات بھی آ گئے ہیں کہ یہ بند کریں، یہ عشیاں بند کریں، روزگار کے مواقع کی بات ہو رہی ہے، پھر بجلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، پہلے بھی انہوں نے مطالبات منوا لیے۔ ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کتنے مطالبات ان کے جائز ہیں، کتنے جائز نہیں ہیں۔ کچھ وہ کہتے ہیں جی جو مہاجر بن کر ووٹ لیتے ہیں یا ان کی سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں، کوٹا سسٹم اس طرح سے کوئی ہے وہ ختم کی جائیں، اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں۔ اور پہلے ہر دفعہ انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے ہیں، کچھ ابھی تک جو پینڈنگ تھے وہ نہیں مانے گئے۔
کہ جی یہ یاشیاں جو ممبران اسمبلی کی ہیں یہ کم کی جائیں، تو اس پر اب وہ پھر نکل رہے ہیں، اور وہ حکومت اور ان کی جماعتوں کے اس وقت مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے 27 کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور تحریک انصاف نے کشمیر ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے، یہ ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے۔ باقی جناب وہ پہلے شہباز شریف صاحب برطانیہ گئے، دنیا نیوز کی خبر ہے، وہاں انہوں نے بھی کہا کہ برطانیہ تو آئے ہیں، اسٹاپ اوور ہے نا جی، کوئی مقصد کچھ نہیں بتایا، کوئی سرکاری نہیں تھا، لیکن جہاز ملا ہوا ہے، اس پہ شاید 50 لوگ کم از کم آ ہی سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بٹھایا گیا ہے برطانیہ سے، آ جاؤ جی آ جاؤ آ جاؤ، ایسے جیسے کوئی وین سمجھی ہوئی ہے۔ اور وہاں جا کر طبی معائنہ بھی شہباز شریف صاحب نے کروا لیا ہے، ان کے تو طبی معائنے بھی وہاں ہوتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹیلی ویژن پر کہا ہے کہ مہنگے ترین ہوٹل وہاں پر بک کروا کر، مہنگی ترین وہاں پر کمرے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ جی سیلاب زدگان کے لیے بڑا درد ہے اور بڑی تکلیف ہے، وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے، فلاں کریں گے، مزید ٹیکس لگانا پڑے گا سیلاب زدگان کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں روپیہ آپ صرف ایک رات میں اڑا دیں گے وہاں پر ہوٹلوں پہ، کروڑوں روپیہ، کوئی کہہ رہا ہے 8.5 کروڑ اس طرح سے بن رہا ہے، سوچئے ذرا، ہزار ڈالر، 3 لاکھ روپے کا ایک رات کا وہ کمرہ ہے جہاں پر لوگوں کو لے جا کر ٹھہرانا ہے۔ عمران خان گئے تھے، کوئی ایمبیسی میں ٹھہر رہے ہیں، اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، جانے آنے کے جس طرح کم ہو سکیں جی، کوئی ٹرین کے ذریعے چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ایک سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے۔ یہ کہیں گے اس سے کتنے ارب روپے کا فرق پڑ جانا ہے، چند ارب روپے، ہزاروں ارب میں سے کیا چند ارب روپے، نہیں، سوچ، خیال، احساس وہی نہیں ہے۔ اب علی پور میں غالباً جو سب سے بڑی بستی لگائی ہوئی ہے، خیمہ بستی یا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، وہ تو قائد اعظم خیمہ بستی ہے، جو عمران ریاض اور دیگر اوورسیز پاکستانی اس طرح صحافی جو باہر ہیں، انہوں نے مل کر یہ کر رہے ہیں، یہاں کے لوکل صحافی پاکستانی وہ سب مل کر، اور لوگ بھی ظاہر ہے ان میں جو بھی شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، وہ سب مل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی اور ادارے ہیں، ورنہ یہ حکومت پر خالی چھوڑا ہو تو یہاں تو لوگ بھوکے مر جائیں، یہ اتنے لوگ سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ شہباز شریف صاحب کے پول کھل رہے ہیں کہ جی کس کس کو ساتھ لے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، چھپ نہیں سکتا، جہاں جاتے ہیں اس طرح خرچے کر دو۔ پہلے بھتیجی صاحبہ جاپان چلی گئی تھیں جب یہاں سیلاب آیا ہوا تھا، تو یہی ان کے انداز ہیں۔ اب یہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنڈی میں ڈینگی کی وبا پھوٹ پڑی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے دورے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پھر تحریک انصاف نے آج ایک اور اعلان کر دیا ہے، آج پی ٹی آئی پنجاب کے ارکان پنجاب اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ یہ ابھی 27 کو دیکھیے گا کیا ماحول بنتا ہے، اس کے بعد 29 ستمبر کو میں آپ کو ابھی آگاہ کر رہا ہوں، یہ ان کو ان 2 دنوں کا خوف ہے، جس کی وجہ سے لاہور میں چھاپے گزشتہ رات 7 جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں، اور یہ صرف گزشتہ رات کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کئی چھاپے پہلے بھی مارے گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ خبر دیکھیے، دنیا نیوز کی خبر ہے، آٹے اور گندم کا بحران اس وقت سر اٹھا رہا ہے مختلف علاقوں میں، اور علی پور میں حکام کی مبینہ غفلت سے پاسکو کے 2 بڑے سینٹر سیلاب میں ڈوب گئے، ہزاروں بوریاں خراب ہو گئی ہیں، اور کوئی وارننگ پہلے جاری اگر کی جاتی، بوریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 24 گھنٹوں میں، صرف 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 32 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں اب تک ڈینگی کے 436 مصدقہ کیسے رپورٹ ہو چکے ہیں، لیکن شہباز شریف انٹرنیشنل دورے پر ہیں۔ پیچھے ان کے کابینہ کا حصہ حنیف عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ سارے پختون ہی، سارے افغانی، انہوں نے کہا جی جتنے بھی ہیں افغانی وہ ساری دہشت گرد ہیں، سارے کے سارے افغانی، ہمیں کروڑوں لوگ دہشت گرد ہیں، ان پر کارپیٹ بامبنگ کر کے مار دیں۔ جو بھی ہو، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، یقیناً وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سارے کے سارے افغانوں کو آپ دہشت گرد قرار دے دیں گے، یہ کس قدر بڑی بے وقوفی ہے، کس طرح کا یہ آپ بیان دے رہے ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور زیادہ آپ نے نفرت پھیلانی ہے۔ اور اس میں شفا یوسف زئی صاحبہ نے کہا کہ سارے لوگ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، سارے دہشت گرد ہیں اور ہمارے دشمن ہیں سارے۔ اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اتنی کی سہولت کار ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ چلیں، آپ نے ایک پورے صوبے کی حکومت کو بھی سارے کے سارے دہشت گردوں ان کو کہہ دیا، افغانوں کو، اور پھر یہ بھی کہ یہ افغانوں یہ ان کے ساتھ ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت، لے جی اب پھر اس حکومت کو اس چکر میں آپ گرا دیں اور مسائل مزید پیدا کر لیں، آپ کر لیں۔ پھر اگر یہی سارا کچھ ہے، صرف یہی سی وجہ سے ساری دہشت گردی ہے، تو پھر بلوچستان میں کیا ہے؟ وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے نا جی، پیپلز پارٹی، اور سارے مل کر رہے ہیں، پھر وہاں پر کیا ہے؟ تو یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پر اب اتنی تنقید ہو رہی ہے، جو بھی کچھ سمجھدار لوگ ہیں، صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں
کہ ارباب محمد طاہر صاحب نے کمال کر دیا کہ ایک طرف ان کے فیلو ججز 5 ججز درخواستیں لے کر گئے سپریم کورٹ، وہاں اعتراض لگ گیا، جی یہ تو آپ کی درخواست بنتی نہیں، ذاتی رنجش پر ہے، آپ کا لک سٹینڈ ہے، یعنی آپ کس حیثیت میں یہاں پر آ گئے ہیں، تو وہی نہیں بنتا۔ اور یہاں پر ایک بندہ جس کا نہ عطا نہ پتہ نہ کوئی کام، وہ جا کر درخواستیں دیتا پھر ہے، اور اس پر نوٹس بھی کر دیے ہیں ارباب طاہر صاحب نے، جسٹس ارباب محمد طاہر نے پنجاب حکومت کو، کمشنر کو، جیل حکام کو، جی نوٹسز بھی ہو گئے ہیں۔ یہ یہاں پر ہو رہا ہے، اس طرح سے نظام اور کہنے کو نظام انصاف چل رہا ہے۔ باقی شہباز شریف صاحب یہ بھی سن لیں کہ ان کی بھتیجی صاحبہ گئی تھیں بھاول نگر، وہاں سلائی کڑھائی کی ویڈیوز بنتی رہیں، بریانی کی کہ جی یہ شیئر ہو رہی فلاں، لیکن باہر پولیس لاٹھی چارج کرتی رہی، اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، باہر پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، یہ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہاں پر ہو رہا تھا۔ اور پھر اب لوگ ان سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ اب تو کھلے عام باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ جی یہ کس طرح سے ساری چیزیں مینج کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ محمد قریشی صاحب کا کیس دیکھ لیجئے کہ اب جج صاحب بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ ضمانت بنتی ہے، اور اس میں جج صاحب اب چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور لہٰذا اب ان کی ضمانت بھی شاہ محمد قریشی کی لٹک جائے گی۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس میں بتا دوں شاہ محمد قریشی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت مؤخر، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے 3 مقدمات میں شاہ محمد قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہونا تھی، لیکن فاضل جج رخصت پر ہونے کے باعث سماعت بغیر کارروائی 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہاں ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ نظام انصاف چل رہا ہے یہاں پر، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ پھر جناب جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، اسد قیصر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں 27 ستمبر جلسے کا عنوان ہے ریلیز عمران خان، اس جلسے کا مقصد خیبر پختونخوا میں آپریشن کو بند کرانا ہے۔ اسد قیصر یہ آگے لیں جی، انہوں نے ایجنڈا بھی واضح کر دیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ 27 اور 29 ستمبر یہ بہت اہم تاریخ ہے، اور اس پر یہ ساری ان کی جو حکومت کی مقبولیت ہے نا، اس سارے کا پول کھل جانا ہے۔ جتنا یہ اشتہار بازی میں پیسے لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کوریج تو کوئی الیکٹرانک میڈیا پر ہوگی نہیں، اس لیے الیکٹرانک میڈیا کو کوئی دیکھتا نہیں، لیکن سوشل میڈیا کیسے قابو کریں، سب سے زیادہ اس وقت خوف وہ ہے۔ ان کے اپنے ہواری بھی کہہ رہے ہیں موجودہ نظام کے کہ جی سوشل میڈیا قابو نہیں آ رہا، سوشل میڈیا قابو نہیں آ رہا، یہ کہ جی وہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے، فلاں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پیسہ تو یہ زیادہ لگا رہے ہیں، وہاں تو تنخواہیں نہیں مل رہی ان کو۔ سوشل میڈیا کا اصل مطلب یہ ہے، لوگ عوام کوئی جماعت کچھ بھی کر لے، جتنا مرضی پیسہ لگا لے، انہوں نے کم لگایا ہے، انہوں نے سیل کم بنائے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، پانی کی طرح۔ جو ویڈیوز بناتے ہیں ان پر الگ پیسہ لگاتے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ، بہت پیسہ اشتہار بازی پر۔ 45 ارب روپے تو سوچیے نا، جو یہ اس چینلز وغیرہ اخبارات کو دی جا رہے ہیں، 45 ارب روپے صرف اس کام پر۔ نہیں بن پاتا بیانیہ، لوگوں میں دل میں گھر نہیں کر پاتا۔ یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہر شخص کے پاس اپنی ایک آواز ہے۔ تحریک انصاف جتنا مرضی زور لگا لے، اگر لوگوں میں پذیرائی نہیں ہوگی تو کوئی بیانیہ نہیں بن سکتا، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ ہیں جو اس طرح سے بات کر رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں، نہیں ہونا۔ وہاں جا کر جعلی طور پر مقبولیت دکھانی ہے شہباز شریف صاحب کی، لوگ اکٹھے کر لو، فلاں کر لو، پیسہ لگا کر، نہیں۔ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب اب نہ عوامی لیڈر رہے ہیں، نہ ان کی جماعت عوامی رہی ہے، نہ وہ عوامی وزیر اعظم ہے۔ یہ سب فارم 47 کا کھیل ہے، کسی نہ کسی دن اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔